بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا اور پھر عزیز مصر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں قید میں ڈال دیا گیا، جہاں ان کے ساتھ 2 اور قیدی تھے، جس میں سے ایک قیدی رہا ہو کر بادشاہ کی خدمت میں مامور ہوا۔ بادشاہ کو خواب آیا۔ قیدی نے بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر پوچھنے کی اجازت طلب کی۔ چنانچہ اس نے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کا خواب بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ لوگ 7 برس کھیتی باڑی کریں گے اور فصل کاٹیں گے۔ ان کے بعد قحط کے 7 سال آئیں گے، جن میں لوگ پچھلے 7 سالوں کا ذخیرہ شدہ غلہ کھا کر گزارا کر سکیں گے۔ اس لیے پہلے 7 سالوں میں جو کاٹو اس فصل کا کچھ حصہ بالیوں میں رکھنا۔ اس کے بعد جو 7 برس سختی کے آئیں گے، ان میں بچی ہوئی فصل استعمال کرنا۔ پھر خوب مینہ برسے گا اور اللہ کا فضل ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چنانچہ اس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے خواب کی تعبیر بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دانائی اور حکمت کے کمال پر حیرت زدہ ہوا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلاوا بھیجا۔ انہوں نے فوراً قید سے نکالنے کی بجائے یہ کہا کہ پہلے ان پر الزام لگانے والی عورتوں سے حقیقت معلوم کی جائے۔ پھر زلیخا نے ان کی سچائی کی گواہی دی۔ اس طرح وہ عزیز مصر کے پاس سچے ثابت ہوئے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک کے خزانوں کا نگہبان مقرر کر دیا۔ آپ نے ان کا انتظام خوش اسلوبی سے چلایا اور نہ صرف مصر بلکہ ارد گرد کے ممالک میں رہنے والے انسانوں کو قحط کی تباہی سے محفوظ کر دیا۔ اس دوران میں کنعان میں ان کے بھائی بھی قحط کا شکار ہو گئے۔ وہ اناج لینے کی خاطر مصر کے عزیز حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور ہر ایک کو ایک ایک اونٹ اناج کا لدا ہوا عطا کیا۔ پھر پوچھا کہ کیا ان کا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ایک چھوٹا بھائی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی دفعہ اس کو بھی لے کر آنا۔ جب ان کے بھائی دوبارہ مصر آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی چھوٹے بھائی بنیامین بھی ان کے ساتھ آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اعتماد میں لیا اور اسے اپنے پاس رکھنے کا منصوبہ سمجھا دیا۔ واپسی کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ملازموں کو حکم دیا کہ بنیامین کے اونٹ پر بادشاہ کا پیمانہ رکھ دو۔ پھر اعلان کروا دیا کہ بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا ہے۔ چنانچہ تلاشی لینے پر پیمانہ بنیامین کے اونٹ پر لدے اناج سے نکلا۔ اس پداش میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا اور باقی بھائیوں کو واپس لوٹا دیا۔ جب وہ اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بنیامین کے بغیر پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حکم سے سب بھائی مصر کے حاکم اعلیٰ کے پاس پھر آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کروا دیا۔ بھائی بہت پریشان ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر ان سے کہا کہ وہ اپنے باپ کو ساتھ لے کر آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جاتے وقت اپنا کرتا ان کو دیا اور کہا کہ یہ کرتا اپنے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی بنائی لوٹ آئے گی اور ان کو لے کر یہاں آ جانا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ڈالنے پر واپس لوٹ آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ہمراہ مصر کے شہر میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ ان 11 بھائیوں اور ماں باپ نے اس وقت کے دستور کے مطابق یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا۔ یہی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کی تعبیر تھی کہ 11 ستاروں اور چاند سورج نے ان کو سجدہ کیا۔ پھر آپ نے تخت پر اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ماں کو بھی اپنے ساتھ بٹھایا۔ بعد ازاں حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر سب بھائی اور والدین وہیں پر قیام پذیر ہو گئے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر میں خوب پھیلی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کی۔
اور اپنے حسن انتظام سے مہلوک خدا کو قحط سے بچایا۔ آپ علیہ السلام کی عمر 125 سال ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم پر اپنا رحم اور کرم عطا فرمائے، آمین۔